السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز حجت الاسلام مولانا اختر عباس جون صاحب، مولانا عقیل حسین وارثی، چیف گیسٹ صاحب اور دوسرے جو ڈیس پر بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کا، یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے. حسین ابن علی کا یہ عظیم، ان کی یہ نہضت جو دنیا کے اندر مظلوموں کی حمایت، ظالموں کے خلاف اور انسانیت کی شناخت کا ایک عظیم سمبل بنی ہوئی ہے. اہداف حسینی کو دنیا کے سامنے پہنچانا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ جب تک یہ اہداف ہم لوگ دنیا تک نہیں پہنچائیں گے. اب عبداللہ کا قیام کس کے خلاف تھا؟ کیسی حکومت کے خلاف تھا؟ ہم نے گویا کہ امام حسین کی خدمت نہیں کی. حسین ڈے ایک پرانا ہمارے شہر کا ایک پرانا ایونٹ ہے یہ، لیکن اس کو اور بہتر کرنے کے لیے ہمیں یہ حسین ڈے دوسری جگہوں پر لے کر جانا چاہیے. مثلا آشرم کے اندر، چرچ کے اندر، وہ مقامات جہاں پر لوگ تپسیا کرتے ہیں، یا یوں کہا جائے کہ اپنے اپنے مذاہب کے بارے میں بات کرتے ہیں. وہی وہ مجمع ہوتا ہے ہمارے پاس جو مجلسوں میں ہوتا ہے، سوائے مہمانوں کے. وہ آتے ہیں، بولتے ہیں، چلے جاتے ہیں. اب عبداللہ الحسین کا نام ہر کونے میں جانا چاہیے. یہ میرا ایک سجیشن ہے، نہ کہ کوئی حکم ہی ہے. سب سے بڑی اس حسین ڈے کا جو ایجنڈا معمولاً ہمارے پاس ہونا چاہیے تھا، جو ہم نے فراموشی کے بنا پر نہیں لایا تھا، وہ ہے قرآن کی حمایت. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سویڈن اور ڈنمارک کے اندر قرآن کی کیسی توہین کی گئی ہے. چند مہینوں سے لگاتار توہینات جاری ہیں. سویڈن کی حکومت، پولیس چیف وہاں کا قرآن جلانے کی پرمیشن دیتا ہے. قرآن کو جلاتا ہے ایک عراقی شخص، ایک عراقی جوان، جو بعد میں پتہ چلا کہ وہ اسرائیل کا ایجنٹ تھا. وہ یہ کہہ کر لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ یہ آزادی بیان نہیں ہے، قرآن جلانا، یہ کچھ بھی جلا سکتے ہیں. لیکن دوسری طرف جو آزادی بیان تھا، وہ جو لوگوں نے پروٹیسٹ کیا تھا قرآن کے جلانے کے خلاف، جو خود سویڈن کے اندر سامنے ٹھہر کر انہیں سرکوب کیا گیا. یہ اسلام ہراسی کا ایک بڑا ہدف، ایک بڑا برنامہ ہے، یہ پروگرامنگ ہے. یہ دشمن چونکہ اسلام سے امید ہار چکا ہے، مایوس ہو چکا ہے، وہ اپنی دشمنی قرآن سے نکال رہا ہے تاکہ قرآن جلانے کے لیے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی زبان کے ذریعے سے پھونک مار کر خدا کے جلائے ہوئے نور کو خاموش کریں. پھونک مار کر یعنی زبان کے ذریعے سے، زبان یعنی میڈیا، تاکہ قرآن کو جلتے ہوئے دکھائیں دنیا کے سامنے، اور دنیا کے اندر ایک خلش پیدا کریں لوگوں کے دلوں کے اندر. ہمیشہ بالخصوص اس 25-30 سال کے اندر جو سب سے بڑا معجزہ کہا جائے یا کرامت الہی کہا جائے، جو بھی ہے، جتنا اسلام کے خلاف دشمنوں نے سازش کی ہے، اتنا ہی لوگ اسلام کی طرف مائل ہوئے ہیں. اگر آپ اسٹڈی دیکھیں گے، جو مسلمانوں کے افزائش کا سبب ہے اسلاموفوبیا کی وجہ سے، یعنی مسلمان اضافہ ہوئے ہیں. اور بالخصوص 2001 کے بعد، 9/11 کے بعد مسلمانوں میں کافی افزائش ہوئی ہے، اور لوگ
تحقیق کی طرف گئے. اسلامک آرٹیکلز سب سے زیادہ وزٹ کرنے والے دنیا کے اندر اسلامک آرٹیکلز کی طرف ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ سائٹس وزٹ کرنے والے اسلامک آرٹیکلز کی طرف ہیں, جنہوں نے مطالعہ کیا اور اسلام کی طرف, اور یقیناً امام حسین کی طرف اور زیادہ, کیونکہ لوگ آج چاہتے ہیں کہ کوئی راستہ ملے ہمیں. اب دنیا کی طرف دیکھیں, لوگ ایک ایسے راستے پر پہنچ چکے ہیں جہاں آگے کوئی راستہ نہیں ہے. تو انہیں ایک ایسی تحریک چاہیے جو انہیں زندہ رکھے. وہ تحریک حسینی تحریک ہے, بشرطی کہ حسینی تحریک صحیح طریقے سے پہنچایا جائے, لوگوں تک پہنچائیں, دنیا والوں تک پہنچائیں. امام حسین کی شناخت آج ہر زبان میں ضروری ہے. ان کی شناخت, ان کی پہچان. چیف گیسٹ صاحب نے جو باتیں بتائی ہیں, یہ واقعاً سوچنے کے قابل کی باتیں ہیں. اتنا آسان طریقے سے جو انہوں نے تقریر کی ہے امام حسین کے بارے میں, اور ہمارے مہاتما گاندھی جی کا نظریہ امام حسین کے بارے میں, یہ خود ایک ثابت کرتا ہے کہ آج دنیا پیاسی ہے امام حسین کی. بہت سارے راستے امام حسین کو پہچاننے کے لیے, بہت سارے راستے شناخت کے لیے. بہت سارے جوان, آپ کے جوان محرم میں کیسے کیسے تحریکی کام انجام دیتے ہیں جس سے لوگ آشنا ہوتے ہیں. مقالات لوگوں تک پہنچانا, لوگوں تک بتانا. آنے دو سب کو, لوگوں کو آنے دو, ہمارے محفلوں میں آنے دو, ہمارے مجلسوں میں آنے دو, تاکہ وہ آ کر دیکھیں, وہاں پر بیٹھیں, امام حسین کی شناخت کریں. کرسی لگانا چاہیے ہمیں. کوئی ہمارے ایسے لوگ ہوں جو بتائیں, آ کر انویسٹ کریں, اس کے اندر پیسہ دیں, ڈونیٹ کریں, اور ہم لوگ ایسی جگہ پر ایک کرسی لگائیں جو ٹیمل سپیکرز کو بٹھانا چاہیے امام حسین کے بارے میں, تاکہ ٹیمل سپیکرز بیٹھ کر امام حسین کے بارے میں بولیں. کتنے ایسے پولیٹیکل سپیچز ہوتے ہیں, آپ دیکھیں پلیٹ فارموں کے اوپر ٹھہر کر کرتے رہتے ہیں لوگ چلتے رہتے ہیں, ایک آدمی کرتے رہتا ہے, سنو یا نہیں سنو, ایک بات پہنچاتا ہے. یہ ہر قسم کا پلیٹ فارم استعمال ہونا چاہیے امام حسین کے بارے میں. یہ کون کر سکتے ہیں؟ ہم ہی لوگ کرنا ہے, ہم ہی لوگ آگے بڑھنا ہے, ہم ہی لوگ آواز اٹھانا ہے, کیونکہ ہم ہی پرچم دار ہیں, ہم پرچم دار حسینی ہیں. قرآن کی توہین ہوتی ہے تو ہمارا کام تھا قرآن کے بارے میں آواز اٹھائیں. عاشور کے جلوس کو قرآن کا تھیم دینا چاہیے تھا ہمیں. دیر ہو گئی, کسی کے ذہن میں نہیں گیا میرے خیال سے, یا پتہ نہیں سویڈن کی طرف نگاہیں تھی یا نہیں تھی. دیر ہو, ابھی بھی وقت ہے, محرم چل رہا ہے. ظالموں کے خلاف آواز اٹھانا, ڈنمارک کے خلاف. I request our chief guest sahib, as you know, the Quran has been insulted in Sweden and Denmark. They have burned the Quran and they have insulted the Quran. So on behalf of my Shia community, I request your kind self to convey this message to our foreign minister sahib. Ask him to send the Sweden ambassador back to his country. Our India should not tolerate this kind of acts, because India is the country where all religions are respected. So I request you to interfere in this matter. It's an insult towards minority. We are micro minority. Muslims are minority, and we Shia Muslims are micro minority, minority under minority. So we request your kind self to kindly proceed this agenda to the government of India for sending back the ambassador of Sweden and Denmark till they apologize, and they should take back their own rule which they have imposed on their country and giving the permission to burn the Quran. Indian government does not allow this kind of acts, but we are regretted. ہم لوگ یورپ کے اس ایکٹ کے اوپر مذمت کرتے ہیں.
آپ لوگ بھی مذمت کریں، اپنے میسیجز کے ذریعے سے اپنے تمام ایفرٹس لگائیں، اپنی قوت لگائیں. جب تک نہیں لگائیں گے نہیں ہو سکتا. ہندوستان کے کئی جگہوں پر قرآن کے بارے میں آواز اٹھائی گئی، کیونکہ عاشور کے اوپر نگاہ ہے گورنمنٹ کی، گورنمنٹ آف انڈیا کی نگاہ عاشور کے اوپر تھی. عاشور میں اگر پروٹیسٹ قرآن کے حمایت میں زیادہ ہوتا یقیناً گورنمنٹ ایکشن میں آتی، لیکن ہماری کوتاہیاں تھیں جس سے ہم نے قرآن کی طرف توجہ نہیں دیا. ہم بھول گئے میرے خیال سے کہ ابا عبداللہ الحسین نے قرآن کی بھی حفاظت کی، 9 کے نیزے پہ قرآن کی تلاوت فرمائی انہوں نے، ہر جگہ قرآن. بہرحال ہمارا کام ہے کہ اس پیغام کے ذریعے بہترین وقت ہے ہمارے لیے کہ بہترین ہستی جو چیئرمین ہے مائنورٹی کمیشن کے، وہ خود ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اور میں نے آپ کی طرف سے ان کو بتا دیا ہے. میں امید رکھتا ہوں کہ یہ ہماری بات کو سنیں گے اور کچھ نہ کچھ ایکشن اٹھائیں گے انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. شکریہ مولانا، آپ کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بلند تر صلوات. مولوی صاحب نے بجا فرمایا تھا ابھی کہ ہمیں قرآن کے خلاف تحقیق کرنا چاہیے تھا، ہمارے اپوزیشن کو ظاہر کرنا چاہیے تھا.